السلام علیکم، میں ہوں حکیم طاہر جمیل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ نبض کے بارے میں ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو انسانی اعضاء کا مزاج اور اس کے جانچنے کا طریقہ بتایا تھا کہ ہمیں کس طرح سے کسی کے مزاج کا پتہ چلے گا۔ آج میں آپ کو نبض کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ قابل حکیم وہی ہے، قابل حکیم طبیب وہی ہے جس کو نبض کے اوپر عبور حاصل ہے۔ نبض یہ ہے کیا چیز؟ نبض وہ چیز ہے کہ شریانوں کے سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ سے جو نئی حرکت پیدا ہوتی ہے، اسے ہم نبض کہتے ہیں۔ اور نبض کس جگہ سے دیکھنی چاہیے، اس کی انتخاب کون سی جگہ کا انتخاب ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمارے حکماء حضرات نے جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ جگہ کلائی کی ہے، کیونکہ کلائی کی جگہ سے بآسانی واضح اور محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے حکماء حضرات نے کلائی کی جگہ کو بہترین انتخاب کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس چیز کا اس میں ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ وہ مریض جو نبض چیک کرا رہا ہے تو اس کا بازو بالکل سیدھا ہونا چاہیے، اور انگوٹھا جو ہے وہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جس چیز کا ذکر ہے کہ اس کے بازو پر کوئی بند نہ ہو، کوئی چیز بندھی ہوئی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نبض میں بد اعتدالی پیدا ہو، اور نبض جو ہے ہمیشہ خالی پیٹ دیکھنی چاہیے۔ اور جس چیز کا خاص طور پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ مریض غصے کی حالت میں نہ ہو، پریشانی کی حالت میں نہ ہو، یا کوئی اس کو اتنی زیادہ خوشی نہ ہو کسی بات کی کہ اس کی نبض میں بد اعتدالی پیدا ہو جائے۔ اور خالی پیٹ کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت تمام اعضاء، ہر چیز جو ہے انسان کی وہ اعتدال پہ رہتی ہے۔ اگر کچھ کھایا پیا ہو تو معدہ اور تمام اعضاء اس کو ہضم کرنے کے عمل میں مصروف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نبض میں فرق آ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور نبض جو ہے اس کی 10 قسمیں ہیں، 10 اجناس ہیں جن کا ہمیں بغور مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ چیز ایک قابل حکیم ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس چیز پہ پورا عبور حاصل ہوتا ہے۔ وہ 10 کیا ہیں کہ نبض پھیلی ہوئی اور لمبی نہ ہو۔ اگر کوئی نبض دیکھ رہا ہے تو اس نبض کی ٹھوکر جو ہے وہ انگلیوں پر صحیح لگ رہی ہے یا نہیں، نبض خالی تو نہیں ہے، نبض زیادہ طویل تو نہیں ہے، آیا اس کا دھڑکنے کا جو ہے وقت جو ہے وہ سرد تو نہیں ہے، چھونے سے گرم محسوس ہوتی ہے یا سرد ہے، اس کا نظم و ضبط کیسا ہے، اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے۔
کوئی بد اعتدالی تو نہیں ہے، اور خالی نبض اور نبض جو ہے وہ خالی تو نہیں ہے، اور نبض کا وزن کیا ہے، یعنی کہ اس کا توازن کیا ہے، وہ اعتدال پہ ہے یا اس میں بد اعتدالی ہے یا بے ترتیب ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پہ ہمارا صحیح عبور حاصل ہوگا تو ہم مرض کی صحیح تشخیص کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ان چیزوں پر عبور نہیں ہے تو کسی بھی مرض کے بارے میں، کسی بھی بیماری کے بارے میں پتہ چلانا مشکل ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں نبض دیکھنے سے محسوس ہوتی ہیں، پتہ چلتی ہیں، اور نبض دیکھنے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ مریض آیا اس کے نبض دیکھی اور ادویات لکھ دی، نہیں، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے تاکہ نبض کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ لیکن کچھ مریض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب نے تو اتنی دیر لگا دی، میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ ہاں، مانتے ہیں کہ وقت کی کمی ہے، لیکن اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیتا ہے اور آپ ٹیسٹوں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہے وہ آئے گا تو ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھیں گے، اور ڈاکٹر صاحب بھی اسی وقت نسخہ لکھتے ہیں، تجویز کرتے ہیں کوئی دوائی، جب اس کے پاس اس کا رزلٹ آ جائے تو ہمارے پاس، حکمہ حضرات کے پاس کوئی لیبارٹری نہیں، یہی ایک چیز ہے کہ نبض کے ذریعے تشخیص کرنا، اور اس کے اوپر کچھ وقت لگتا ہے تاکہ اس کی صحیح تشخیص ہو سکے اور اس کے لیے صحیح ادویات جو ہیں وہ تجویز ہو سکے، اور وہ مرض کی اور وہ ادویات اس مرض پہ صحیح کام کریں۔ اور اس کے لیے ہمیں نبض کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے ادویات میں تو دیکھ لیا کہ ان میں کون سا مزاج ہے، کس مرض کے لیے ہے۔ اب اس میں بھی ہمیں پوری اپنی تشخیص کرنے کے بعد ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور میں آئندہ ویڈیو میں آپ کو وہ چیزیں جو ہمیں استعمال کرنی چاہیے غذا کے طور پر، ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور وہ چیزیں جو ہمیں اکٹھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ ایک ساتھ ملا کے استعمال نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں نبض کے متعلق مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تو میں آپ کی اس چیز میں صحیح رہنمائی کروں گا تاکہ آپ کو تشخیص کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لہٰذا آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، اور گھنٹی والے نشان پہ کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو جو ہے آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے، بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کو وہ ویڈیو مل سکیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔